پاکستان تحریک انصاف فائنل راؤنڈ کی تیاریوں میں مصروف ہے، خاص طور پر سہیل آفریدی 27 ستمبر کی کال کو کامیاب بنانے کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تنخواہوں اور مراعات میں ایک بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اس خبر کو بھی آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تنخواہوں اور مراعات میں ایک بار پھر ایک بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں اور مراعات ان کی خواہش کے عین مطابق وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے برابر کر دی گئی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی حکومت کی سفارش پر سمری کی منظوری دی ہے۔ سپریم کورٹ ججز کی نئی تنخواہوں اور الاؤنسز کا اطلاق 10 دسمبر 2025 سے ہوگا، جبکہ گزشتہ مدت کا مالی فائدہ بھی سپریم کورٹ کے ججز کو دیا جائے گا۔ اضافے کے بقایا جات بھی ججز کو ادا کیے جائیں گے۔ منظوری کے بعد حکم نامہ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ حکم نامہ 2026 کہلائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی ماہانہ بنیادی تنخواہ اب 15,50,000 روپے مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے دیگر ججز کی ماہانہ بنیادی تنخواہ 15 لاکھ روپے ہوگی۔ سپریم کورٹ ججز کے بنیادی تنخواہ 11 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ ججز کی بنیادی تنخواہ میں تقریباً 4 لاکھ روپے ماہانہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ ججز کے جوڈیشل الاؤنس میں بھی نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ جوڈیشل الاؤنس 11,61,163 روپے سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جوڈیشل الاؤنس میں تقریباً 3,39,000 روپے ماہانہ اضافہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ ججز کے پینشن پیکج میں بھی ایک بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پینشن سے متعلق شق میں 70 سال کی حد بڑھا کر 75 سال کر دی گئی ہے، جبکہ متعلقہ شق میں 85 سال کی حد بھی بڑھا کر 90 سال کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ ججز کے لیے ماہانہ 1,50,000 روپے کا میڈیکل الاؤنس بھی مقرر کیا گیا ہے۔ صرف سپریم کورٹ کے ججز کی ہی عید نہیں ہوئی، بلکہ ہائی کورٹ کے ججز کی بنیادی تنخواہوں میں بھی ایک بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ ججز کی تنخواہوں میں اضافے کی الگ سمری بھی منظور کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ ججز کی نئی تنخواہوں کا اطلاق 1 جولائی 2026 سے ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ماہانہ بنیادی تنخواہ 12,54,000 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ ہائی کورٹ کے دیگر ججز کی ماہانہ بنیادی تنخواہ 12,05,000 روپے ہوگی۔ ان تفصیلات کے مطابق ہائی کورٹ ججز کی تنخواہ 10,95,000 سے بڑھا کر 12,95,000 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ ہائی کورٹ ججز کی بنیادی تنخواہ میں 1,10,000 روپے کا ماہانہ اضافہ کیا گیا ہے۔ ان تفصیلات کے مطابق 2 سال سے زائد عرصہ چیف جسٹس رہنے والوں کے لیے ایک نئی سہولت بھی متعارف کروائی گئی ہے۔ ریٹائرمنٹ یا اعلیٰ عدالت میں ترقی کی صورت میں گاڑی رعایتی قیمت پر خریدنے کی اجازت ہوگی، جبکہ ریٹائرمنٹ یا اعلیٰ عدالت میں ترقی کی صورت میں گاڑی رعایتی قیمت پر خریدنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ ججز کو وفاقی حکومت کے ثالثی معاملات میں فیس کی اجازت بھی مل سکے گی۔ تو صدر مملکت کی جانب سے گزشتہ دنوں جو سمری روکی جا رہی تھی اور جو ججز کی تعیناتی کے حوالے سے سمری تھی، اس کے ساتھ ہی یہ والی سمری بھی رکی ہوئی تھی، جس پر صدر مملکت آصف علی زرداری دستخط نہیں کر رہے تھے۔ تاہم اب جب معاملہ حل ہو چکا ہے، آئینی بحران ٹل چکا ہے، وہیں ساتھ ہی اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی بھی عید ہو چکی ہے اور ان کی تنخواہیں، جو خاص طور پہ سپریم کورٹ کے ججز کو بہت بڑا اعتراض تھا کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تنخواہوں تک برابر نہیں ہے، ان کی تنخواہیں کیوں کم ہیں؟ حالانکہ بظاہر اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو سپریم کورٹ سے اعلیٰ عدالت اب وفاقی آئینی عدالت ہے، تو اگر وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تنخواہیں یا مراعات سپریم کورٹ کے ججز کے برابر نہیں تھی بلکہ ان سے زیادہ تھیں، تو بظاہر اس میں کوئی حرج نظر نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن سپریم کورٹ کے ججز کو خبریں گردش کری تھیں کہ ان کو کافی زیادہ اس پر اعتراض ہے۔ خود چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو بھی بڑا اعتراض تھا کہ وفاقی آئینی عدالت کے ججز اور چیف جسٹس کی تنخواہیں اور مراعات ان کی نسبت کئی گنا زیادہ ہیں، تو ان کی بھی برابر ہونی چاہیے۔ کچھ ایسے فیصلے بھی وہ دے چکے ہیں کہ دونوں عدالتیں جو ہیں یہ برابر ہیں، ایک دوسرے کے ماتحت نہیں ہیں۔ تاہم اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو وفاقی آئینی عدالت پر سپریم کورٹ کے فیصلے بائنڈنگ نہیں ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے اوپر وفاقی آئینی عدالت کے فیصلوں کو ماننا لازم ہے۔ ایسی صورت میں یقینی طور پہ سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ سے ایک بڑی عدالت ہے۔ تاہم اب معاملے کو حل کرنے کے لیے یہ تنخواہوں کا معاملہ جو کہ کافی عرصے سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا، اب اس کے اندر اس کو حل کرنے کے لیے
یہ معاملہ رکھا گیا کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے اور وفاقی آئینی عدالت کے ججز، ان کی تنخواہوں کو برابر کر دیا جائے، اور اب جو معاملہ تھا اس کو حل کر لیا گیا ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے جو سمری تھی اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ملک کی سیاسی صورتحال کی بات کریں تو 27 ستمبر کی کال کی جو ایک کا اعلان ہوا ہے سہیل آفریدی کی طرف سے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس کو فائنل راؤنڈ کہہ رہی ہے، فائنل راؤنڈ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ خاص طور پہ خود خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اس کال کو کامیاب بنانے کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے مسلسل عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں گردش کر رہی تھیں، اور کہا جا رہا تھا کہ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہے، انہیں ایمس ہسپتال لایا گیا ہے۔ تاہم ان خبروں کے اوپر جب صحافی بار بار یہ کلیم کر رہے تھے کہ ان خبروں کے اوپر جو ہے کم از کم فیملی کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاہم اس صورتحال میں اب فیملی کی جانب سے ایک ورژن آ چکا ہے، اور اب عمران خان کی فیملی جو ہے ان کی بہنیں، عمران خان کی بہنیں، انہوں نے واضح پیغام دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی صحت سے متعلق کسی قسم کی غلط فہمیاں یا افواہیں نہ پھیلائی جائیں، صرف فیملی یا پھر ان کے مقرر کردہ تصدیق شدہ ڈاکٹرز کی معلومات پر ہی یقین کیا جائے۔ دوسری جانب اگر سہیل آفریدی کی بات کریں تو 5 اگست کا جلسہ گزر چکا ہے، اور اب سہیل آفریدی کی نظریں 27 ستمبر کے فائنل راؤنڈ کے اوپر ہیں، اور سہیل آفریدی اس حوالے سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان چکزئی سے ملاقات کر کے ان کے تحفظات بھی دور کر چکے ہیں، اور اب وہ 27 ستمبر کے فیصلے پر جو کہ اسلام آباد لانگ مارچ کا فیصلہ ہے، اس پر بظاہر اب سہیل آفریدی کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس احتجاج کے اندر دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ ملایا جائے۔ اس کے حوالے سے اب رابطے بھی پہلے کی نسبت کئی گنا تیز کر چکے ہیں۔ دوسری جانب سہیل آفریدی میدان میں سامنے آتے ہوئے اپنی اسٹریٹ موومنٹ کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے اپنے حلقے کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، اپنے آبائی علاقے ضلع خیبر پہنچے تو وہاں ان کا بہت ہی پرتپاک قسم کا استقبال ہوا، والہانہ انداز میں ان کا استقبال کیا گیا۔ سہیل آفریدی نے ضلع خیبر میں جلسے سے خطاب میں کچھ باتیں کہیں جو بڑی اہم تھی، کچھ پیغامات دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان رہائی فورس میں اب تک 5,30,000 سے زائد افراد اپنی ممبرشپ مکمل کروا چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ہدف 10 لاکھ افراد کی ویسے رجسٹریشن کا تھا، لیکن یہاں سہیل آفریدی ایک بڑا کلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 27 ستمبر کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اب اپنی رجسٹریشن کروا رہے ہیں اور اس فورس کا حصہ بن رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سہیل آفریدی کے مطابق اب 5,30,000 افراد کی رجسٹریشن جو ہے کم از کم اس جو ایک بڑی رجسٹریشن ہوئی ہے اس کے اندر 10 لاکھ افراد کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے اندر سے ان کے مطابق 5,30,000 کی جو رجسٹریشن ہے وہ صرف اور صرف پنجاب کے صوبے سے ہے۔ سہیل آفریدی نے اعلان کیا ہے کہ اکیلے ضلع خیبر سے کم از کم 1 لاکھ نوجوان 27 ستمبر کے لانگ مارچ میں اسلام آباد جائیں گے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ چاہے وہ علیمہ خان کے ذریعے ہو یا پھر سہیل آفریدی کے ذریعے، خیبر پختونخوا صوبے سے پی ٹی آئی کو ہر بار بہترین رسپانس ملا ہے اور وہاں پہ بظاہر تحریک کے لیے مومنٹم بھی بن چکا ہے، لیکن پنجاب کے اندر ایک مختلف صورتحال ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے حوالے سے بھی کچھ اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ویسے تو آج جمعرات کا دن ہے اور سہیل آفریدی کی ڈیڈ لائن بھی آج کے دن کے لیے ہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر جمعرات کو عمران خان سے ملاقات نہ کرائی گئی تو رات کو 10 بجے ملک گیر احتجاج شروع ہو جائے گا۔ دوسری جانب 13 اور 14 اگست کو ویسے ہی جشن آزادی کے سلسلے میں شہریوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر ہوتی ہے، تو ایسے میں اگر پی ٹی آئی کی کال بظاہر اگر آتی بھی ہے تو ویسے ہی لوگ آلریڈی سڑکوں پر ہو گئے جشن آزادی کے لیے، تو اس کو پی ٹی آئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے۔ تاہم حکومتی وزراء کے بیانات کے مطابق اب تک ملاقات کے جو امکانات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور آج